اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان، اے ایمان والو اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول آج کے بعد مشرکین سے دستبردار ہیں۔ اس آیت میں بھی اسی حکم کے تتمے کا بیان ہے۔ اس حکم کا تعلق بھی اسی سابقہ حکم سے ہے کہ جب مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے تو مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ رازداری اور قلبی تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے رکھیں، اور اگر ایمان کے راستے میں والدین جیسا قریبی رشتہ بھی حائل ہو جائے تو اس کو بھی حائل نہ ہونے دیں۔ ویسے قرآن کریم اور احادیث میں درجنوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعیدوں کا اعلان ہے۔ تو ان تمام قریبی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ تعلق رکھنا دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو دین کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی کا اظہار پھر بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا کہ وہ تعلق آپ کے دین پر اثر انداز ہونے لگے، آپ کی ایمانی کیفیت پر اثر انداز ہونے لگے، قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں اسی کا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، کیا نہ بناؤ، آگے ذکر ہے اولیاء، دوست نہ بناؤ، تو لا تتخذوا، مت بناؤ، آباءکم، اپنے والدین کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، کیا نہ بناؤ، اولیاء، سرپرست یا دوست، کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کے ساتھ اس نوعیت کا تعلق مت رکھو کہ وہ تعلق تمہارے دین پر اثر انداز ہونے لگے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوں گے۔ یہ حکم چونکہ اس وقت نازل کیا جا رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ سورت چونکہ ایسے موقع پر نازل ہوئی تھی جب بہت سارے لوگ نئے دین میں داخل ہو رہے تھے، تو ایسے موقع پر اس قسم کا اعلان کرنا یا اس قسم کا حکم کرنا یہ گویا کہ ان کی تربیت کے لیے تھا کہ دیکھو اب تم جس دین میں داخل ہوئے ہو وہ دین ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، وہ صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ مکمل ضابطہ اخلاق ہے، اس کا تعلق رکھنے کے بھی اپنے معیارات ہیں، دوستی رکھنے کے بھی اپنے معیارات ہیں، اور اب تمہیں سب سے زیادہ اگر مد نظر رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اسی کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے، اور اس کے لیے تمام انسانوں سے، یعنی تمام تر رشتوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو ترجیح دینی ہوگی، اور یہی ایمان کا اور مکمل مسلمان ہونے کا معیار ہے، اور اسی کو انسان نے ساری عمر مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اولاد اور والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بعض اوقات بندہ بہت کچھ کرتا ہے، حدود سے باہر نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ہم ہی لوگوں کے لیے، یہ حکم ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ والدین کے ساتھ ادب کا تعلق ہے،
اولاد کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تعلق انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا گیا، ایک جگہ فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش کس طرح کہ مال اور اولاد کی محبت میں تم اللہ اور اس کی محبت کو، رسول اور اس کی محبت کو مد نظر رکھتے ہو یا نہیں، اور جو ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ یہاں قرآن کریم نے حکم عدولی کرنے والے کو ظالم قرار دیا، اور اس سے پیچھے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ضمنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت سلامتی فکر کا نام ہے، کہ انسان کی سوچ درست ہو، اس کے سوچنے کا انداز وہی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو سلامتی فکر سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی جو فکر ہے، اس کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ سلیم ہے، یعنی وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ تو سلامتی فکر اسی کو نصیب ہوتی ہے جو کہ نافرمانیوں سے پاک ہو۔ جو شخص نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے سلامتی فکر نصیب نہیں کرتا۔ اور پیچھے ایک آیت میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو گے، اگر تم متقی ہوگے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ جل جلالہ تمہیں فرقان نصیب کرے گا۔ اور فرقان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز فرقان کہلاتی ہے۔ گویا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں، اور اس کو حق کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس تفصیل سے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، اب فتنوں کے اس زمانے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ ارشادات ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ متقی لوگ کس طرف ہیں، کہ جو اہل اللہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس طرف لگا رکھا ہے۔ اس سے ایک اور بات ملا لیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شرور اور فتنے کے زمانے میں اہل اللہ کو دیکھا جائے کہ اہل اللہ کا رجحان کس طرف ہے، اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت وجہ وہ بیان فرماتے تھے۔ وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ظلمت پر جمع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، دن رات اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے، جس کا دن رات قال اللہ اور قال الرسول میں گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو ظلمت پر جمع نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ، چاہے وہ کوئی بھی نقطہ نظر ہو، آدمی اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف مقامات پر آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو ایسے موقع پر جو کہ سلامتی کا راستہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو زمانے کے بزرگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرف لگا رکھا ہے، تو انسان ان کے پیچھے چلنے میں اپنے لیے عافیت کا راستہ تلاش کرے۔ یہ فتنے کے زمانے میں بچنے کا ایک آسان نسخہ ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ،
وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَال اور وہ مال اقترفتموها جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ اور وہ کاروبار تخشون کسادها جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ اور وہ رہائشی مکان ترضونها جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر پسند ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت میں بھی گزشتہ آیت کے مضمون ہی کا تتمہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب بعض حضرات نے ہجرت کے حکم کے باوجود ہجرت نہیں کی۔ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو تمام مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی، اور ہجرت کرنا ہی گویا کہ مسلمان ہونے کی ایک علامت تھی۔ ہاں، جن کا کوئی عذر ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اگر اس کو اجازت دی ہے تو وہ عذر الگ ہے، لیکن اس زمانے میں دین کا معیار ہجرت کرنا تھا۔ تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان سے مخاطب ہے کہ آپ لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیا مکہ میں اپنی جو رشتہ داریاں ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیویاں ہیں، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں؟ جو تمہارے مکانات ہیں وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں؟ جو تمہارے کاروبار ہیں وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں؟ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم کے آنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور ان لوگوں کو ان کی یہ رشتہ داریاں، ان کے یہ تعلقات، ان کا یہ مال، ان کے یہ مکانات کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس آیت کا تعلق بقول مفسرین کے ان حضرات سے ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی۔ اور اگر اس کو عموم پر رکھا جائے تو پھر اس آیت میں وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جو گزشتہ آیت کے ذیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ دین کے راستے میں حائل ہونے والا کوئی بھی رشتہ قابل برداشت نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، دوست احباب کے ساتھ اچھے تعلقات کا حکم ہے، لیکن ان رشتوں کو، ان تعلقات کو ان حدود میں رکھنا ضروری ہے جن حدود کی تلقین قرآن و سنت نے ہمیں کی ہے، تاکہ یہ تعلقات دین کے راستے میں حائل نہ ہونے پائیں۔ تجارت ہے، انسان کا گھر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت دین کے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی حائل کرے گا تو اس کے بارے میں پھر ارشاد ہے کہ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام رشتوں کے ساتھ، یعنی والدین، دوست احباب، بہن بھائی، اسی طرح مال کے ساتھ، گھر کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ تو محبت ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر محبت وہ قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت قابل گرفت ہے جو کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، کیونکہ انسان کو ان تمام چیزوں سے، ان رشتوں سے محبت کا ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ انسان، یعنی میرے اور آپ کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو ہم یکبارگی زیر کر لیں۔ پہلے انسان کو ان تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو دین کے راستے میں حائل نہ ہونے دینا یہ انسان کے دائرہ اختیار میں ہے، اور جتنی چیز آدمی کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی قدر ہی باز پرس ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کڑوی دوائی ہوتی ہے یا کوئی سرجری ہے، آپریٹ ہے، تو مریض کو طبعاً وہ ناگوار ہوتا ہے، لیکن عقلاً اسے احساس ہوتا ہے کہ اسی میں میری شفا ہے۔ تو اگر کسی کو کڑوی دوائی سے طبعی طور پر ناگواری بھی ہو
تو کوئی ڈاکٹر اس پر باس پرس نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ ناگواری اس طرح ہو جائے کہ وہ دوائی لینے سے ہی انکار کر دے تو پھر طبیب بھی باس پرس کرے گا اور معاشرہ بھی اس پر جبر کرے گا کہ نہیں یہ دوائی تمہیں استعمال کرنی ہوگی۔ اسی طرح انسان کو ان تمام رشتوں سے محبت کا ہونا یہ طبعی چیز ہے، اور بہت زیادہ محبت ہونا یہ بھی طبعاً ہے، طبعی چیز ہے، لیکن اس محبت کو دین کے راستے میں حائل نہ ہونے دینا یہ ایک عقلی چیز ہے، عملی چیز ہے، انسان اس پر قادر ہے۔ تو جتنا اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے اسی قدر پھر انسان سے باس پرس بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وہ اعلیٰ سطح عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے سامنے اس کے لیے ہر چیز ہیچ ہو جائے، تو وہ تو ایمان کی حلاوت ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے ذاق طعم الایمان۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی مٹھاس چکھاتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے۔ کون؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ جو شخص اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے، اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے مان لے، اس پر راضی ہو جائے، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے ہر چیز ہیچ ہو جائے، تو یہ ایمان کی اعلیٰ ترین سطح ہے اور یہی ایمان کی حلاوت ہے۔ تو وہاں تک پہنچنے میں تو بہت سفر درکار ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان تمام تر رشتوں کو دین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہاں اس آیت کے آخر میں پھر یہی فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس میں یہی قرآن کریم یہی ذہن سازی کرتا ہے کہ دیکھو سلامتی فکر اگر چاہیے تو دین پہ عمل کرنا ہوگا، سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ آخرت میں تو اسے درجات عطا کرتا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو سلامتی فکر نصیب کرتا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن، إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ اس آیت میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس صورت میں مختلف غزوات کا بیان ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشرکین سے دستبرداری کا اعلان اور اس کی تفصیلات کا بیان تھا۔ یہاں ایک دو آیات میں غزوہ حنین کی کچھ تفصیلات کا بیان ہے، آگے غزوہ تبوک کے کچھ جزیات کا بیان ہوگا۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو کہ غالباً مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مکہ فتح کیا 8 ہجری میں، تو حنین اور یہاں اس کا جو گرد و پیش کا علاقہ تھا طائف کا، اور یہ جو پوری وادی تھی، یہاں حوازن کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، بہت ساری اس کی شاخیں تھیں۔ بنو ثقیف جو کہ طائف میں آباد قبیلہ تھا، وہ بھی بنو حوازن ہی کی شاخ تھی، اور بھی اس کی متعدد شاخیں تھیں۔ یہ ایک بڑا مالدار، طاقتور اور جنگجو قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو حوازن کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اپنی تمام شاخوں کو، تمام برادریوں اور قبائل کو جمع کیا، اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، قریش کو زیر کر لیا ہے، لیکن ابھی انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے جنگجو ہیں، تو ہم ان کی عملداری کو تسلیم نہیں کریں گے، چونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ مکہ کے بعد مسلمان طائف کی طرف متوجہ ہوں گے، اور قریش کے بعد ہماری باری ہے۔ دین قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے۔
تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام طاقت کو جمع کیا، اپنی تمام برادریوں کو بلایا۔ صرف دو ان کے ایسی شاخیں تھیں، ایسی برادریاں تھیں جنہوں نے ان کا ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں دینے سے انکار کیا۔ بنو کعب اور بنو کلاب، یہ دونوں بنو حوازن ہی کی شاخیں تھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بصیرت عطا فرمائی، چنانچہ انہوں نے اپنے بڑے سرداروں سے کہا کہ دیکھو، اگر تمام دنیا بھی محمد کے مقابلے میں آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بھی ان کو زیر نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہم ان کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا اور باقی تمام قبائل جمع ہوئے۔ انہوں نے مردوں کو تو جمع کیا ہی کیا، خواتین اور بچوں کو بھی بلایا اور انہیں یہ تک کہا کہ اپنا مال اسباب سارا کچھ لے کر آؤ۔ مقصد یہ تھا کہ جب ہماری افواج میدان میں لڑیں گی اور ان کے بچے، بیوی اور مال بھی ان کے ساتھ ہوگا تو وہ پسپا نہیں ہوں گے۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم پسپا ہو کر کہاں جائیں گے، اگر ہم میدان سے بھاگ جائیں تو پیچھے قبیلے میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، مال سارا ادھر ہے، بیوی بچے سارے ادھر ہیں، وہ تو پسپا نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو اپنی افواج کو میدان سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ بیوی بچوں کو، مال اسباب کو، ہر چیز کو لانے کا حکم دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑی جمعیت انہوں نے فراہم کی، بہت بڑی جماعت جمع کی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 24,000 تھے، کچھ حضرات نے فرمایا 28,000 تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی جماعت تھی جو کہ انہوں نے جمع کی، اور طے یہ کیا کہ گھاٹی کے ارد گرد کچھ دستے ہمارے ایسے ہوں گے جو کہ چھپ جائیں گے اور چھپ کر مسلمانوں پر اچانک وار کریں گے، اور باقی جو ہیں وہ سامنے ہوں گے، اور وہ یعنی یہ تمام افواج مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اس طریقے سے ہم یکبارگی حملہ کریں گے۔ تو بھرپور فوجی تیاری کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے مد مقابل آنے کا فیصلہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل گئیں کہ اس طرح حوازن کے لوگ مسلمانوں پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لشکر تیار ہو اور حوازن سے مقابلے کے لیے ہم نکلیں گے۔ چنانچہ 14,000 کے قریب لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا۔ اس میں 12,000 تو وہی تھے جو کہ مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، جو فتح مکہ میں شریک تھے، اور 2,000 وہ نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد قرار دیا تھا کہ انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی۔ تو 2,000 افراد ان نو مسلموں میں سے بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس طرح 14,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حنین کی جانب روانہ ہوا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے اسلحہ بھی عاریتاً وصول فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ صفوان بن امیہ نے اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ ہمارا اسلحہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ سردار اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمارا اسلحہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم سے عاریتاً لیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کچھ زریں پیش کی، اسی طرح اور سرداروں نے بھی کچھ نیزے پیش کیے۔ تو مشرکین مکہ کے سرداروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسلحہ عاریتاً لیا، اور اس طرح مسلمانوں کی افواج بڑی تعداد اور اچھے ساز و سامان سے لیس ہو کر حنین کی جانب روانہ ہو۔ 14,000 لشکر تھا مسلمانوں کا۔ بدر کے موقع پہ مسلمان 313 تھے۔ احد کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ کہاں بدر اور احد میں مسلمانوں کی قلت، اور کہاں یہ کہ اب مسلمانوں کی تعداد 14,000 ہے اور ساز و سامان بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو بعض حضرات کے دلوں میں طبعاً یہ خیال آیا، فطری طور پر یہ خیال آیا کہ جب اتنی کم تعداد کے ساتھ ہم دشمن کو زیر کرتے رہے ہیں تو آج دشمن ہمارے مقابلے میں کیسے ڈٹے گا؟ آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو دشمن ہمارے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی جماعت چونکہ اللہ کی چنیدہ جماعت تھی، اور اس جماعت کا اللہ کے ہاں اپنا ایک معیار تھا، اور ایسی باتیں جو کہ ایک عام مسلمان سے
کوئی انہونی نہیں سمجھی جاتی، صحابہ کرام کی جماعت کے لیے وہ بھی ممنوع تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ حضرات کے دلوں میں آنے والا یہ خیال پسند نہ آیا کہ ان کی نظر اپنی طاقت پر کیوں گئی، ان کی نظر اپنی عددی برتری پر کیوں گئی، ان کی نظر اسلحے پر کیوں گئی۔ ان کی نظر اگر ہونی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس لشکر پر آزمائش بھی آئی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہ لشکر حنین کی جانب روانہ ہوا۔ اب وہاں وادی کے دونوں اطراف میں حوازن کے تیر انداز چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اس وادی میں اپنے قدم رکھے اور اس میں داخل ہوئے تو دونوں جانب سے بنو حوازن کے تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کی، اور سامنے جو ان کی فوج تھی اس نے حملہ کیا، اور اتنی بھگدڑ مچی کہ دن کے وقت بھی ایسا گمان ہونے لگا جیسے کہ رات ہے، یعنی ایسی گرد و غبار گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے اٹھنے لگا کہ رات کا گمان ہونے لگا۔ تو یکبارگی آنے والی اس آفت کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں سے کچھ حضرات کے قدم اکھڑ گئے۔ دو بدو جنگ بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہم صرف بیٹھ کر ہی تبصرہ کر سکتے ہیں، باقی میدان میں آدمی اترے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آمنے سامنے جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ تو بہرحال اس موقع پہ جب ایک مرتبہ بھگدڑ مچ جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا لشکر بھگدڑ کا شکار ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازک ترین حالات میں بھی اپنی جگہ پر چٹان کی طرح جمے ہوئے تھے، بلکہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور آپ کے جو قریبی صحابہ کرام تھے، جو جلیل القدر اصحاب تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کئی نشانیاں بھی سامنے آئیں۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، شیبہ بن عثمان نام تھا ان کا، ان کے قریبی رشتہ دار، غالباً ان کے والد اور چچا، غزوہ بدر میں سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو اس کے دل میں ایک زخم تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو جس وقت مسلمانوں کا لشکر حنین کے لیے روانہ ہوا تو بہت سارے مکہ کے لوگ ایسے بھی تھے جو تماشا دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے کہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے۔ تو ان میں یہ شیبہ بن عثمان بھی تھے، یہ بھی روانہ ہوئے، اور انہوں نے دل میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں اپنے باپ اور چچا کا بدلہ العیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا۔ چونکہ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور آپ کے پرورش میں، آپ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حضرت حمزہ اور حضرت علی سے ملنے والا زخم کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا ایک ارادہ کیا۔ اور جس وقت حنین کے میدان میں بھگدڑ مچ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے جو آپ کے قریب ترین اصحاب تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ العیاذ باللہ قریب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان دو۔ لیکن خود کہتے ہیں کہ میں جب قریب جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ایک طرف مامور ہیں اور دوسری طرف حضرت ابو سفیان بن حارث ہیں، تو میں یہ ہمت نہیں کر سکا۔ اتنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی کہ شیبہ ادھر قریب آؤ۔ یہ قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا، ان کی سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کے دل سے شیطان کو نکال دے، اس کے دل کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ یہ صدق کے دل سے اسی لمحے مسلمان بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے اور جا کر اس مشرکین کی فوج سے ٹکرا گئے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی سفر میں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس پر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ قریب میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی موجود تھے، تو وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اتار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ دیکھو، جب کہ میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جب تک اللہ میرے اس دین کو غالب نہ کر دے یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آزاد فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف نشانیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کہ اس سفر میں مسلمانوں کو دیکھنے کو ملی۔ تو جس وقت حنین کے میدان میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام کا لشکر ادھر ادھر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں 100 کے قریب لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پیش قدمی فرما رہے تھے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے تشریف نہ لے جائیں، چونکہ آگے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ تو اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا تھا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، جنہیں اصحاب الرضوان کا نام دیا گیا، جس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت عباس کو حکم ہوا کہ آواز لگاؤ، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور کہاں ہیں سورہ بقرہ والے، اور کہاں ہیں وہ انصار جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت عباس نے یہ آواز لگائی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آواز بجلی کی طرح اللہ نے پھیلائی، اور جس صحابی کے کان میں یہ آواز گئی تو وہیں سے مسلمانوں نے اپنے حواس جمع کیے اور یکجا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد بھی نازل ہوئی، اللہ نے صحابہ کے دلوں پر سکینت نازل کی، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشمن پر یکبارگی ایسا حملہ کیا کہ دشمن اپنا سارا مال چھوڑ کر پسپا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ دشمن تو اپنا سارا مال لے کر آیا ہے، اپنی ہر چیز لے کر میدان میں آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں بطور مال غنیمت کے عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ دشمن کے جوان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، بیوی بچوں کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مال کیا ہوتا تھا؟ یہی بکریاں، اونٹ، جانور، چاندی، سونا، یہی چیزیں مال کے دائرہ کار میں آتی تھی۔ چنانچہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کے ہزاروں قیدی مسلمانوں کو نصیب کیے، دشمن کے 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور ہزاروں مسقال چاندی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کے عطا فرمائے۔ یہ بنو حوازن کے جو لوگ تھے یہ غزوہ حنین کے موقع پہ وادی حنین سے فرار ہوئے، مختلف مقامات پر جا کر انہوں نے پناہ لی، کچھ لوگ اوتاس کے قلعے میں گئے، کچھ ثقیف کے قلعے میں گئے، طائف کے قلعے میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مختلف صحابہ کرام ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور طائف کے قلعے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا۔ کچھ عرصے تک دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوتی رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر صحابہ کرام کو محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اس موقع پر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ دعا فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور وہ تمام مال غنیمت کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیرانہ کے راستے سے جانا تھا، تو جیرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا،
عمرے کا ارادہ کیا اور وہاں سے احرام باندھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا تو بنو حوازن کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم نے دین قبول کیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ جو مال و اسباب اور قیدی ہیں یہ ہمارے حوالے کیجئے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا بھی واسطہ دیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ وہی قبیلہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا ابتدائی زمانہ گزارا تھا، اپنی رضاعت کا زمانہ گزارا تھا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور اس آنے والے وفد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چونکہ اس مال میں اور ان قیدیوں میں تمام مسلمانوں کے لشکر کا تعلق ہے تو میں تنہا فیصلہ نہیں کرتا، یہ عدل کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا عدل کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ اس میں تمام لوگوں کا حصہ ہے تو تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے پہلے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تم اپنے قیدیوں کا انتخاب کرو اور یا مال کا انتخاب کرو۔ قیدیوں کا انتخاب کرو گے تو تمہیں مال سے دستبردار ہونا پڑے گا، مال کا انتخاب کرو گے تو قیدیوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیدیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیجئے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اعزہ اور اقربا ہیں اور آپ کے قبضے میں ہیں، قید میں ہیں، وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، مال سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تمام لشکر سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس طریقے سے آئے ہیں، تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو اپنے اپنے حصے میں جو آپ کے قیدی آئے ہیں وہ ان کو دے دیجیے۔ تو صحابہ کے جماعت سے آوازیں آئیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم راضی ہیں، جس طرح آپ کا حکم ہو، جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس طریقے سے بات واضح نہیں ہو رہی کہ کون واقعتاً رضامند ہے اور کون دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خاندانوں کے اور جماعتوں کے سربراہ تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کون راضی ہے یہ قیدی ان کے حوالے کرنے پر۔ چنانچہ خاندانوں کے اور جماعتوں کے تمام سرداروں نے فرداً فرداً اپنے متبعین سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے دریافت کیا۔ سب کی رضامندی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سرداروں کے ذریعے پہنچی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی ان کے حوالے کر دی۔ اس سے ایک بڑا اہم اصول معلوم ہوتا ہے کہ جب تک سب کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک نہ تو کوئی مال دوسرے کے لیے حلال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رضامندی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ فنڈز جمع کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اجتماعی طور پر، تو اس میں بعض اوقات کسی کی رضامندی ہوتی ہے، کبھی کسی کی رضامندی نہیں ہوتی۔ تو جب تک ہر ایک کی واضح رضامندی نہ ہو اس وقت تک اس کا مال حلال نہیں ہوتا۔ سب کی دیکھا دیکھی اگر ایک آدمی شرما شرمی میں دے بھی دے، اب چونکہ وہ جبرن دے رہا ہے تو اس کا یہ اس طریقے سے دینا رضامندی نہیں سمجھا جاتا، اور کھانے والے کے لیے اس کا وہ مال حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے اجتماعی طور پر جب بھی چندہ وغیرہ جمع ہو تو اس میں اس طریقے سے لحاظ رکھا جائے کہ کس نے کتنا دیا ہے، یا کسی نے دیا ہے یا ویسے ہی ہاتھ ڈال کے واپس نکال لیا ہے، اس چیز پر پردہ ڈالا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک مخصوص مقدار میں رقم دینے پر یا رقم دینے پر مجبور نہ ہو، جو آدمی دے وہ اپنی مرضی سے دے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، یعنی جب مسلمانوں کی نظر اپنی تعداد پر ہو گئی تھی کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دشمن ہمارے مقابلے میں کیسے ٹھہرے گا، تو اللہ فرما رہا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، مگر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود اپنی وسعتوں کے،
یعنی تم ایسی آزمائش کا شکار ہوئے، اور اس کا نتیجہ تھا ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ یعنی اس طریقے سے پھر صحابہ کرام کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کی سکینتہ، اپنی طرف سے تسکین، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت بھی فرمائی کہ ایک سچے مومن کی نظر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مدد پر ہوتی ہے، اس کی نظر دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، مکمل تیاری کرنی ہوتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے ہر قسم کی طاقت دشمن کے مقابلے میں جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب جمع کرنے ہیں، اور اسباب جمع کرنے کے بعد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہی تلقین فرمائی گئی کہ دیکھو تو تمہیں تمہاری تعداد نے خوش کر دیا تھا، مگن کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہارے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی جانب سے تسکین نازل کی۔ یہاں تسکین دو حصوں میں ہے۔ سکینت انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ مسلسل پیش قدمی فرماتے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ جو جماعت ڈٹی ہوئی تھی ان پر اللہ نے سکینت نازل کی۔ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر، یعنی وہ مومن جو بغدڑ کا شکار ہو گئے تھے، جب حضرت عباس کی آواز سن کر وہ واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی اپنی جانب سے سکینت نازل کی، اور یہی وہ موقع تھا جب اللہ کی جانب سے غیبی مدد آئی، جس کا ذکر آگے ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آئے، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جو کافر تھے اللہ جل جلالہ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوائی۔ پھر بعد میں بنو حوازن کے جو لوگ مسلمان ہوئے، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے، یعنی وہی لوگ جو بڑے جوش و خروش سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو کہ اپنا سب کچھ میدان جنگ میں جھونکنے کے لیے آئے تھے، اپنا مال و اسباب، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، سب کچھ لے کر میدان جنگ میں آئے تھے کہ یا تو ہم رہیں گے اور یا نہیں رہیں گے۔ تو جو اتنے جوش سے آئے تھے اللہ نے ان کے دلوں کی کایا پلٹ دی، اور وہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیلے بنو ثقیف سے بڑے بڑے کارنامے اسلام کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔